मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बबरकम होता है। ये भी इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। उनके ख़ानदान ने कदम कदम पर इम्तिहानात दिए। पहले तो औलाद नहीं है, ये सदमा सहा। फिर औलाद हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटे और ज़ौजा को एक बयाबान में छोड़ आओ। आपने अल्लाह का हुक्म माना और वहीं अपनी ज़ौजा और बेटे को छोड़ आए और आकर ख़ुद फ़लस्तीन में आबाद हो गए। कुरान पाक में बयान होता है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने के काबिल हुए, एक रवायत में आता है कि आपकी उम्र 7 साल थी, लेकिन इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक 8 साल जबकि बाज़ 9 साल पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म हुआ कि जाओ अपने अहले खाना से मिल आओ। एक तो सख्त तरीन सवार का इम्तिहान हुआ, फिर जब मुलाकात का हुक्म दे दिया तो साथ ये भी फरमाया कि जब बेटे से मिलने जाओ तो अपने साथ एक छुरी और एक रस्सी भी लेते जाना। हुक्म की तामील तो फ़र्ज थी, लेकिन हिकमत से नाशना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद को एक और इम्तिहान जो कि ख़ुद भी न जानते थे, अब तक का कड़ा इम्तिहान साबित होगा। दिल को मजबूत किए मंजिल की जानिब रवां हो गए। तारीख़ में अगर इनके नाम बाकी हैं तो यूं ही नहीं है, इम्तिहान भी तो कितने बड़े थे। खलीलुल्लाह अहले खाना के पास पहुंचते हैं, अपनी ज़ौजा से मिले तो फरमाया बेटे को तैयार कर दो, एक दोस्त के हाथ दावत पर जाना है। माँ ने बेटे को नहलाया, धुलाया, बाल बनाए, नए कपड़े पहनाए। बेटे की मासूमियत और इसे तैयार देखकर बाप का दिल कांप उठा, लेकिन हुक्म की तामील जो लाजिम थी, बेटे को हमरा लेकर निकले। बेटा भी जो कि बलूगत की उम्र को है, अल्लाह से मांग मांग कर मिला, वो भी एक लौता बेटा। और बेटे पर अल्लाह की रहमत ऐसी कि उसकी पेशानी पर मोहम्मद का नूर नज़र आता है। ऐसा खुशनसीब बेटा हमरा लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम लरसते कदमों से मंजिल मकसूद तक रवां दवां है। एक हाथ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का हाथ थाम रखा है, जबकि दूसरे हाथ में छुरी और रस्सी छुपा रखी है और जल्दी जल्दी मना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान इस सब से बखबर था। इसने सोचा कि इस नाजुक मरहले और इससे कड़ा इम्तिहान इस ख़ानदान के लिए और क्या हो सकता है। मौका गनीमत पाया और चल दिया अपना फसाद पूरा करने। सीधा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा और कहा, पता है शहज़ादे का कहाँ गए हैं? कहा, वालिद लेकर गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, इनको ज़बह करने के लिए लेकर गए हैं। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ने कहा, सोच समझ कर बात करो, बाप हैं उसके, वो इसे ज़बह करेंगे। कोई बाप ही क्या अपने बेटे को ज़बह करता है, और क्या वो उन्हें बेकसूर ज़बह करेंगे? मैं जानती हूँ कि वो बेटा अपने बाप की किस कदर करियावजारी का नतीजा है। अल्लाह से कितनी रो रो कर दुआएं मांगी जब वो इन्हें फ़र्जंद मिला। शैतान ने कहा, वो ऐसा करने को अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? सुन, अगर ये रब का हुक्म है तो मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होते, तब भी राय खुदा में कुर्बान कर देती। ये सुनकर शैतान मायूस हो गया और वापस चल निकला और सीधे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा। कहने लगा, तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सोच समझकर बात करो, तुमने उनकी आंखों की चमक नहीं देखी? जब मेरी तरफ देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे उनकी आंखों से शहद टपक रहा हो। वो मुझे कैसे ज़बह करेंगे? शैतान ने कहा कि वो उसे अल्लाह का हुक्म समझते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इस्माइल के वजूद में सिर्फ एक जान है, काश कि मेरे एक एक बाल में जान होती तो वो भी राह खुदा में कुर्बान कर देता। यहाँ से भी मायूसी का सामना हुआ तो शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, इब्राहीम, अल्लाह को राज़ी करने के और थोड़े तरीके हैं, ज़रूर बेटे को ज़बह करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान मरदूद को बहकाते देखकर ज़मीन से कंकर उठाए और उसे मारना शुरू कर दिए। शैतान को अपने रास्ते से हटाकर मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। कुरान करीम ने इस सारे मंजर को यूँ बयान किया है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए और फरमाया, मेरे बेटे, मैंने 3 रात मुतवातर एक ही ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगाम लगता है। अब तू बता मेरे बेटे, तेरी क्या राय है? ऐसी बात सुनकर बेटे पर सख्ता तारी होने के बजाय
کہ باپ کیا بات کر رہا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام خزان نظر تھے یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اسماعیل علیہ السلام 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا، ابا جان ذبح کیا ہے، جو بھی حکم ہے کر لیجئے۔ رہی بات میری تو اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ منع کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پر راضی، بیٹا ذبح ہونے پر راضی۔ یہاں اسلام منمانی کا نام نہیں ہے، محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام اسلام ہے کہ جب دونوں باپ بیٹوں نے طے کر لیا اور راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ قرآن کریم اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، لیکن اس پر مفکرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک کے نزدیک الٹا اس لیے لٹکایا گیا کہ گردن کے پچھلے حصے کی طرف سے ذبح کر سکے اور بچے کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے نہ آئے اور دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ آئے کہ جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے۔ اور دوسری رائے یہ لی کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کر اس کی پیشانی کو زمین پر لگا دیتے ہیں تاکہ گردن کی رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی معصوم گردن کو بل دے کر ان کی پیشانی کو ایک پتھر کے ساتھ لگا دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور ذبح کرنا آسان ہو۔ خون کا امتحان تھا اور خون کے ہاتھوں تھے تو باپ ہی، لہٰذا یہ منظر دیکھ نہ پاتے، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کیونکہ حکم کی تعمیل بھی تو ہر صورت کرنا تھی۔ سعادت مند بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان مجھے رسی سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم ادا کرنے میں دیر ہو جائے۔ یہ سن کر باپ نے بیٹے کو رسی سے جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری تھام لی، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے، ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، کیا آپ کا منصوبہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کہا، نہیں ابا جان۔ تو فرمایا، مجھے بتاؤ کیوں رسیاں کھولوں؟ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، بابا جان مجھے ڈر ہے کہیں تاریخ میں ہماری قربانی کو یوں بیان نہ کیا جائے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو رسیوں سے جکڑ کر ذبح کیا۔ آپ میری رسیاں کھول دیجئے اور میرا یقین کیجئے میں نہیں تڑپوں گا۔ چنانچہ بیٹے کی رسیاں کھول دی جاتی ہیں۔ بیٹا پیشانی کے بل لیٹا ہوا ہے، چھری ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے، منع کی وادی ہے، دل خراش منظر دیکھ کر ہوا بھی تھم سی جاتی ہے، روئی زمین گویا سکتہ ہو جاتے ہیں۔ آسمان پر حورے اور فرشتے یہ منظر دیکھ کر خاموش ہیں، زمین کانپ رہی ہے، منع کی وادی میں تھر تھراہٹ تھاری ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں، مالک تیرے حکم کی تعمیل میں تیرا بندہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، کیا یہ قیامت ہے یا قیامت اس سے بڑھ کر ہوگی؟ اللہ فرمانے لگے، تم کہتے تھے مالک تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، انسان زمین پر فساد کرے گا جسے ہم سجدہ کریں گے۔ اب تم میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، اطاعت اور انکساری کی انتہا تو دیکھو، اور میرے بندے کی صبر کی مثال تو دیکھو، اور دیکھو کیسے میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اس لمحے نازک میں کائنات کی آنکھیں چپک رہی ہیں، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منع کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کر رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور پوری قوت سے چھری کو جنبش دی، لیکن اللہ کی قدرت کی چھری نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری کیوں نہیں کاٹتی؟ میرے ننھے اسماعیل کی گردن تو بہت نازک ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو اللہ پاک نے آواز دی، کہنے لگی، اے خلیل اللہ، آپ کاٹنے کو کہتے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اگر تو نے اسماعیل کا ایک بھی بال کاٹا تو تجھے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دوں گا۔ اے خلیل اللہ، آپ کی مانوں یا رحمان کی مانوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ چھری نے کہا، حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا ہوتا ہے، جس نے آگ کو جلانے نہ دیا یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ اس کا مفہوم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نکال سکتے تھے کہ میں نے اللہ چھری چلا دی، اب اگر چھری نے نہیں کاٹا تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری کو تیز کیا، اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا۔ فرشتے یہ دیکھ کر حیران ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ اور جنت سے منڈا لے جاؤ،
میرا خلیل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ دورانچہ جبریل امین علیہ السلام جنت سے منڈا لے کر جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں، اس کی جگہ منڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر چھری چلاتے ہیں، اس بار گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خون کی چھینٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑے تو دل لرز اٹھا، خیال آیا شاید کام ہو گیا، دل باپ کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا سامنے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ جس کو بیٹا سمجھ کر ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ دمبا تھا، اور جبریل امین علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبریل امین علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یقین تھا یہ سارا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کا آنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کا ذبح ہونا، تو یہ یقین تھا کہ جبریل امین علیہ السلام ہی بارگاہ الہی سے لے کر آئے ہوں گے اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر خود ہی بتا رہا تھا کہ رب نے قربانی قبول کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہوا کہ موجودہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلاتا کہ قربانی قبول ہو گئی، بلکہ منع کی وادی چمکنے لگی اور وہی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کوئی سوال کرتے، وہی کی آواز آنے لگی اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب کو پورا کر دکھایا، تو بس ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلاح دیا کرتے ہیں، ہم نے تیرے ہاتھوں سے تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، ہم نے تو بس تیرا امتحان لینا تھا۔ بس ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو اب قیامت کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے جو کہ 10 ذوالحج کو پیش آیا۔ حج کے موقع پر لاکھوں لوگ حج عطا کرتے ہیں اور 100 جانور قربان کرتے ہیں، اور منع کی وادی آج بھی انہیں الفاظ سے گونج اٹھتی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔